حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ فرج شریف۔ قابل قدر سامعین، واجب الاحترام ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں دوسرا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوئے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی ہے، اسی تناظر میں جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا۔ ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے کہ موالیان حیدر کرار کے اندر ایک جذبہ عشق کے امام زمان علیہ السلام اتنا بیدار ہو جائے، اتنا بیدار ہو جائے کہ امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما دے، عاشقین کی مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے، عارفین تیار ہو جائیں، لوگ اپنے امام سے اتنی محبت کرنے لگیں، اٹھیں بھی امام کے لیے، بیٹھیں بھی امام کے لیے، سوئیں بھی امام کے لیے، جاگیں بھی امام کے لیے، چلیں بھی امام کے لیے، گفتگو بھی امام کے لیے، نوکریاں بھی امام کے لیے، کاروبار بھی امام کے لیے، ایون کہ شادیاں بھی امام کے لیے۔ یعنی پروردگار، میں عقد کر رہا ہوں تیرے حبیب کے صدقے، اور اس میں مجھے جو بھی عطا ہو وہ نصر یا کنزہ امام عطا ہو، کاروبار بھی امام کے لیے، ہر چیز امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ تو اسی ضمن میں آج آپ کے لیے ہم دوسری جو کڑی لے کے آئے ہیں، ہاں یہ بھی اسی ملاقات امام علیہ السلام کے سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ یہ سید محمد باقری اہل وامغان میں سے تھے، مشہد میں مقیم تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم حاج مرزا مہدی اصفہانی کے شاگردوں میں سے تھے، اور اکثر اپنے استاد معظم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے۔ کئی سالوں سے ایک دائمی یعنی بڑے پرانے مرض میں مبتلا تھے۔ اس وقت یہ مرض لا علاج تھا، اور لوگ اس سے مایوس بھی ہو چکے تھے، اور یہ بالکل ضعیف اور نحیف بھی ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو دیکھا، وہ ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح و سالم تھے، خوش و خرم تھے، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ میں نے کہا یا تو اتنی بیماری، اتنا مسئلہ، یا یہ ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، حقیقت کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ ایک دن میرے حلق سے بہت خون آیا، ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا کہ بس اب تیری زندگی ختم ہو گئی۔ میں اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کیفیت بیان کی۔ استاد معظم دو زانو ہو کر بیٹھے اور پختہ یقین کے ساتھ مجھے فرمایا، تو سید ہے، اپنے ابا و اجداد سے شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ پھر کہا، حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوتا، اور حضرت سے اپنی حاجات طلب کیوں نہیں کرتا؟ مگر تو نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کے اسماء حسنہ ہیں، مگر تو نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کے اسماء حسنہ ہیں، مگر دعائے کمیل تو نے نہیں پڑھی؟ فرمائی، یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاؤن، اے وہ ذات جس کا نام دوا ہے اور اس کا ذکر شفا ہے۔ یعنی وہ پروردگار کے اسماء حسنہ علیہ محمد ہی تو ہے، استاد محترم کہہ رہے۔ اگر تو مسلمان ہے، اور اگر تو سید ہے، اور اگر تو واقعی ان کا چاہنے والا ہے، تو دے آج ہی بقیت اللہ کی خدمت میں شفا طلب کرنی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ان کے یہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے متحرک کیا، اور ہم سب مل کے سلام پیش کرتے ہیں ایسے استاد کو۔ کیا کمال گفتگو ہے، کیا عارف لوگ ہیں، کیا صاحبان کمال ہیں کہ جو لوگوں کو زمانے کے امام کی طرف متوجہ کرنے میں مصروف ہیں۔ یعنی تو مایوس ہو چکا ہے، ادھر ادھر ہو، تو کہلاتا بھی اپنے آپ کو سید ہے، تو اللہ کے ناموں کا سہارا لے کے عرض ہی نہیں کرتا، کرنا کہا آج ہی کر۔ کہتی ان چیزوں نے مجھے متحرک کیا، اور میں رونے لگا، اور وہاں سے اس ارادہ کے صاحب زمان کی خدمت میں میں حاضر ہوں، یعنی اپنے اندر ہی سوچ رہا تھا، آنسو بہاتا جا رہا تھا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا، اور میری زبان پہ الفاظ جاری تھے، یا حجت ابن الحسن العسکری ادرکنی، یا حجت ابن الحسن العسکری ادرکنی۔ میں صحن امام علی رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں پرانے صحن میں پہنچا کے روتے روتے یہی کیفیت تھی، میں یہی محسوس کر رہا تھا، واقعی ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہوں، اور اب میری آخری امید یہی ہے، واقعی میں نے اب تک اپنے امام کو پکارے نہیں، یہی کہہ رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں صحن بالکل خالی تھا، چند افراد نظر آئے جو اکٹھے چل رہے تھے، ان کے آگے آگے ایک ہستی جو آگے آگے چل رہی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہترین موقع ہے، میں یہی جو ہستی آگے آگے چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے یہی صاحب زمان اجل اللہ فارغ شریف ہیں، ان سے شفا طلب کروں۔ حضرت جا رہے ہیں، میں نے چاہ کہ حضرت کو آواز دوں، ان سے عرض کرو میرے لیے شفا طلب کریں۔ دل میں آتے ہوئے خیال کو دل کے دل نے پہچان لیا، اور میری طرف پلٹے، میری طرف نگاہ کی، سرد پسینہ بدن پر آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا صحن مقدس معمول کے افراد ہیں،
مطابق نظر آئے. وہ چند افراد غائب ہیں, لوگ صحن میں حسب سابق آمد و رفت کر رہے ہیں. میں حیرانگی کے عالم میں اسی دوران اپنی طرف متوجہ اور دیکھا مرض تو ہے ہی نہیں, صرف ایک نگاہ خاص کرنے کی دیر تھی. کہاں دیکھا مرض تو ہے نہیں, بیماری کے تمام آثار جا چکے تھے. اپنی گھر کی طرف لوٹا, جو کچھ پرہیز تھی کر رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے ایسی کمال شفا ملی کہ ٹھیک ہو گیا. جتنی کوشش کروں کہ مجھے کھانسی آئے, کہا مجھے کھانسی بھی نہ آئے, یہ کرم ہو گیا, صحت اچھی ہو گئی. تو یہاں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں سید حسن ابتہی کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے جو میں اب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سہم امام کھاتے ہیں. اگر ہم لوگ سہم امام کھا کر بھی 1 گھنٹہ کے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں خلوص نیت کے ساتھ اگر زمانے کے امام سے مرتب رابطہ نہ کریں, ان کی طرف متوجہ نہ ہوں, ان کو دل سے نہ پکاریں, ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں, کہتے ہیں ایسا بعید نہیں کہ اللہ کی اس ولی کا غضب ہمارے مقدر میں نہ ہو. بڑی اہم بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. انہی کی کتاب سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. امید ہے یہ بات آپ نے غور فرمائی ہوگی. اسی من میں 1-2 باتیں عرض کروں گا, اور اتنا ہی صرف واقعہ تھا. میرے معزز سامعین, قابل قدر ناظرین, واجب الاحترام سامعین, دیکھیں یہ واقعات صرف سنا کہ آپ سے داد وصول کرنا مقصود نہیں. اتنا تھا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. بہن اسی من میں ہمیں اپنے امام کو اپنے قریب سمجھنا ہوگا, اپنے امام کو ہمیں اپنے سے دور نہیں سمجھنا ہوگا. ویسے بھی موجودہ تاریکی کے زمانہ میں حضرت حجت اللہ اعظم بقیت اللہ اعظم اجل اللہ فرج شریف انوار ہدایت ہیں, ہدایت کے نور ہیں, گھر میں چراغاں کی مانند ہیں اگر ہم ان سے کرم خاص طلب کریں. اور رحمتوں کی بارش بھی ہیں, برکتوں کا نزول بھی ہیں, دامن امید بھی انہی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اور گلستان ایمان میں بھی ہمارے اللہ کرے بہار آئے. بادشاہ کے حوالے سے اسی ضمن میں دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے, جہاں جہاں مریض ہیں, اور خصوصاً دیکھیں لا علاج مریض جب دنیا سے مایوس ہو چکا ہو, جب چانس ہی نہ ہو کہ اب کہیں سے اس کو شفا مل سکتی ہے, اس کو لا علاج کہتے ہیں. مگر ایک امید باقی ہے جس کو صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف کہتے ہیں. جہاں جہاں بیمار ہیں, ایسے ایسے بیمار جن کا مداوع, جن کا علاج ممکن نہیں, ان کی خدمت میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ صاحب الزمان کو پکار کے تو دیکھیں, دل کی گہرائیوں سے پکار کے تو دیکھیں. جہاں جہاں اپنے گھر میں اللہ جانتے ہیں لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, ڈاکٹروں میڈیسن ادھر ادھر, ٹھیک ہے وہ ایک ظاہری طریقہ علاج سنت ہے, وہ کرنا چاہیے, لیکن میری آپ کی خدمت گزار ایک دفعہ بادشاہ کو بھی پکار کے دیکھیں. انشاءاللہ ان کے وجود اقدس کی برکت سے پروردگار شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا. میری دعا ہے سب کے لیے جتنے بھی مریض ہیں, جہاں جہاں بیمار ہیں, برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار ان سب کو شفائے کلی و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمیں تھوڑا سا متوجہ ہونا ہوگا, ہمیں تھوڑا سا اپنے بادشاہ سے مدد طلب کرنی ہوگی. یہ کتنا بڑا محسن ہے ہمارا, کتنا بڑا محسن ہے کہ جو صرف ایک پکار کرنے والے کی فریاد کو سن لیتا ہے. پکار کرنے والے تو ہم بنے. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمیں صحیح معنی سچے سچے عاشقین میں شمار فرمائے. ہمارا مقام آل محمد کی نظروں میں تعارف کراتے وقت فخریہ ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ زمانے کا امام جب غیبت کا پردہ ختم کر کے ظہور پذیر ہو, عاشقوں کا تعارف کرائے. ہر دور کا معصوم اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف تو کرائے گا, جب ہمارا معصوم کرائے تو کم از کم بادشاہ کے صاحبان فخر میں سے ہوں, اور انشاءاللہ ہم ایسے بنیں گے. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم.